بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، 15 دن سے یہودی امت مسلمہ کے ایک حصے غزہ پہ بے تحاشا بمباری کیے ہوئے ہیں۔ غزہ شہر کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا۔ وہاں کی مساجد، اسپتال، جہاں تک کہ چرچ بھی بمباری کی زد میں آ چکے ہیں۔ انسان تو انسان، چرند پرند بھی وہاں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اور دوسری طرف اقوام عالم کا یہ حال ہے کہ جو امن کے دعوے دار بھی ہے اور انسانیت کے حقوق کی ٹھیکیدار بھی، خواتین کے حقوق کے علم بردار بھی ہیں، انہوں نے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں ایک قرارداد پاس کی ہے کہ اسرائیل کو غزہ میں جو کر رہا ہے وہ اپنے دفاع میں کر رہا ہے اور اسرائیل کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ ان امن کے ٹھیکیداروں سے کوئی پوچھے کہ 60-70 سال سے اسرائیل فلسطینیوں کے ملک میں قابض ہو کر بیٹھا ہے اور یہ 70 سال سے اہل فلسطین ہر روز ظلم کی ایک نئی صبح دیکھتے ہیں۔ ان کی کئی نسلوں نے اس ظلم اور اس غلامی میں آنکھ کھولی اور اب وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ کر اپنے ملک، اپنی سرزمین کو ان غاصبوں سے آزاد کروانے کی خاطر اگر ٹوٹی پھوٹی غلیلوں، پتھروں اور انتہائی کمزور سے ویپن کے ساتھ آزادی کے سورج کو طلوع کرنا چاہتے ہیں۔ 16 سال سے زیادہ تو یہ اہل غزہ محاصرے میں ہے۔ سب سے بڑی جیل دنیا کی یہ غزہ ہے۔ دنیا امن کے علم بردار ان کو دہشت گرد، ان کو بنیاد پرست، ان کو انتہا پسند کا لیبل لگا کر اسرائیل کو ان پہ دن رات ظلم کرنے، تشدد کرنے، نسل کشی کرنے کا سرٹیفکیٹ تھما رہے ہیں۔ امت مسلمہ کے حکمران خدا را ہوش کے ناخن لو، کہیں سکوت ڈھاکہ، سکوت بغداد، سکوت شام اور تقسیم انڈونیشیا کے بعد ایک جبری اور ظالمانہ تقسیم یا ظالمانہ سکوت ہمارا چہرہ نہ دیکھے اور ہم اپنے رب کے سامنے کس چہرے کے ساتھ جائیں گے؟ یہ اقوام کفر تو ملت واحدہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کب ملت واحدہ بنے گی؟ وہ کب اپنے بھائیوں کی خاطر، اپنے اسلامی خطے کی خاطر، اپنی ایک تیسری مقدس ترین مسجد کی خاطر کب نکلیں گے؟ ہم زبانی بیان بازی کر کے اپنا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اقوام متحدہ میں یہ اقوام کفر نے ایک قرارداد پاس کر کے اسرائیل کو دفاع کیا۔ اسرائیل کو انہوں نے پورے اختیارات دیے کہ غزہ میں موت کے پروانے بانٹتے رہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو اقوام متحدہ میں بیٹھے مسلم حکمران کب متحد ہو کر ایک ایسی ہی قرارداد لائیں جو اسرائیل کو لگام ڈال سکے، جو اسرائیل کے آگے بند باندھ سکے؟ کیا ایسا کبھی ممکن ہو سکے گا؟ یا خون مسلم اتنا ہی سستا ہو گیا ہے کہ نہ ہی وہ کفر والوں کو فرق پڑتا ہے اور نہ ہی اہل اسلام کو خون مسلم بہہ جانے سے کچھ فرق پڑتا ہے؟